السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز نماز کے دوران کی قولی سنتوں کے تعلق سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس کا ذکر ہوگا، اور ساتھ میں فعلی سنتوں میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ فعلی سنتیں یعنی جو ہم اپنے ہی اعضاء سے کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے، پیر سے، چہرے سے، یہ سب سنت ہے۔ سجدے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ قربت دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء، لہٰذا تم لوگ اس میں یعنی سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ جب آپ امام کے ساتھ ہوتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، تب تو آپ امام کے تابع ہیں، امام جب سجدے سے اٹھے گا تو آپ کو اٹھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، نفلی نماز ہو، یا فرض نماز ہی آپ کی چھوٹ گئی ہے اور آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، ان سبھی صورتوں میں آپ کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ سجدے کی تسبیحات کے بعد کوئی اور دعا آپ پڑھ دیا کریں۔ اس میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ جو مسنون دعائیں ہیں، جنہیں آپ مختلف اوقات میں پڑھا کرتے ہیں، یا ان دعاؤں کا کوئی خاص وقت نہیں بتلایا گیا، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان ساری دعاؤں میں سے جو آپ کی مرضی ہو آپ سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ دعائیں جو قرآن مجید کی آیات میں سے ہیں، آپ اسے تلاوت کی غرض سے نہیں بلکہ دعا کی غرض سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ جو بھی سنتیں بتلائی گئی ہیں، قولی سنتیں، یہ سب کے سب ہر رکعت میں ہوں گی سوائے دعائے استفتاح کے، جسے ہم لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں، کہ یہ صرف پہلی رکعت میں ہوں گی، اور وہ بھی اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب، یا پھر جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور ابتدا سے آپ کو جماعت ملی ہوئی ہے، امام قرات کر رہا ہے، اس دوران آپ اگر جماعت میں شامل ہوئے تو اس وقت آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے پہلے دعائے استفتاح اور بعد میں کوئی اور سورت نہیں پڑھنی ہے۔ آپ ابتدا سے مل گئی ہے جماعت تو اس میں آپ دعائے استفتاح پڑھیں گے، اور وہ بھی صرف پہلی رکعت میں۔ اور اسی طرح سے وہ مسنون اذکار اور دعائیں جو تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، جو کئی ساری دعائیں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ صرف اس تشہد میں پڑھیں گے جس میں سلام پھیرنا ہے، یعنی دونوں تشہد میں اس کا تکرار نہیں ہوگا۔ یا ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے کچھ، اور آپ دو سے زیادہ تشہد آپ کو مل رہا ہے، تو ان میں بھی آخری تشہد میں آپ پڑھیں گے، اور امام کا جو آخری تشہد ہے اس میں بھی آپ اس کے بعد تشہد کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اس تشہد میں جس میں سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ نے کبھی کبھار پڑھا ہے، اس لیے امام وقت دے رہا ہے اور آپ کا وہ سلام پھیرنے والا تشہد نہیں ہے، تو اس میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آتی ہے بات فعلی سنتوں کی، تو اس میں
جو بہت زیادہ احادیث میں وارد ہے ایک سنت، لیکن افسوس کہ آج اکثریت اس سنت کو سنت مانتی ہی نہیں ہے، وہ رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اس دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی بھی کچھ کیفیتیں ہیں اور کچھ مواقع ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کریں گے، رکوع میں جانے سے پہلے کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد کریں گے، اور تیسری رکعت میں جب آپ تشہد کے بعد سیدھے کھڑے ہوں گے تب آپ ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع الیدین کریں گے۔ یہ 3 مواقع ہیں جو آپ کو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں رفع الیدین کیا جائے۔ اب بات آتی ہے اس کی کیفیت کی، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ انگلیاں ایسے پھیلی ہوئی نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔ آپ کی سنت ہے کہ یہ انگلیاں اس ہتھیلی کی طرف سے قبلہ رخ ہوں۔ بعض لوگ ایسے کر دیتے ہیں یا ایسے کر دیتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ یہ اندرونی ہتھیلی جو آپ کا ہے، اندرونی حصہ، یہ قبلے کی طرف ہو، تو وہ کیفیت ایسے بنے گی۔ اسی طرح سے اس تعلق سے سنت یہ ہے کہ آپ ان ہتھیلیوں کو یا تو کندھوں کے برابر اٹھائیں یا پھر کانوں کے برابر تک اٹھائیں۔ اس میں بہت سارے لوگ کئی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کم سے کم مقدار جو کندھوں تک اٹھانے کی ہے یہاں تک بھی نہیں اٹھاتے، بس یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ ہتھیلیاں جو کھلی ہونی چاہیے یہ ایسے مڑی ہوتی ہیں انگلیاں، ایسے رفع الیدین کر لیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جو انگلیاں پھیلا کے کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ جو اس طرح سے کر لیتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہتھیلیاں سامنے ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، پھیلی نہ ہوں اور کھلی ہوئی ہوں، اس طرح سے مڑی ہوئی نہ ہوں، اور انہیں آپ کندھوں کے برابر اٹھائیں یا پھر کانوں کے برابر اٹھائیں، نہ تو زیادہ اوپر اٹھائیں اور نہ ہی زیادہ نیچے تک رکھیں۔ یہی احادیث میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہی ہے۔ اس تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ احادیث میں کہیں پر بھی کانوں کو ایسے چھونے کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ احادیث میں جو تذکرے ہیں وہ کندھے کے برابر کی بات ہے یا پھر کانوں کے برابر کی بات ہے، اور کانوں کے برابر کا مطلب کانوں کا چھونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ چھونا اگر سنت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے کہ اس فلاں انگلی سے کانوں کو چھویا جائے، اس طرح سے وضاحت کی جاتی۔ لیکن آپ نے آپ کا عمل کیا رہا؟ کانوں کے برابر تک اٹھانے کا عمل رہا۔ آپ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ رکھیں گے۔ نماز کی حالت میں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری حرکت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں یا داڑھی میں خلال کرنے لگتے ہیں۔ ایسے تشہد کی حالت میں بعض لوگ انگلیاں ہی پھوڑنے لگتے ہیں، چٹکانے لگتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں آپ کے نماز کا ثواب ضائع کر دیتی ہیں، جس کی نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نماز کی جو بھی سنتیں بتلائی جا رہی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔